السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید۔ آج الحمدللہ سورہ مقدسہ اور پارے کا آخری رکوع شروع کر رہے ہیں، اور اس میں آیت مقدسہ نمبر 26 پر انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بہت اہم گفتگو ہوئی تھی، اسی کا تسلسل ہے اس آیت مقدسہ میں۔ ہم نے یہ گزشتہ درس میں سنا کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ لقد ارسلنا رسولنا، بڑی اہم بات دوبارہ اشارے کر دیتے ہیں، اور آج کی جو آیت مقدسہ ہے وہ بھی چونکہ اس کے ساتھ ہی منسلک ہے تو ہمیں اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ رسولوں کو اللہ نے کیا دے کے بھیجا؟ بینات، واضح دلائل، دو ٹوک، حق جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ جو روز روشن کی طرح واضح ہو، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، لا ریب فی، کوئی شک نہ ہو، اور انسانوں کے فائدے کے لیے درست راستہ اور انسانیت کے لیے مفید راستہ، یہ حق ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ جس میں کنفیوژن ہو، جس میں ابہام ہو، جس میں انسانیت کا نقصان ہو، جو گمراہی کا راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی جماعتوں کا راستہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتابیں دی، اللہ رب العزت نے صحائف دیے، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اگلی آیت مقدسہ میں آ رہا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی آئین، قانون اور سسٹم دیے، اور پھر 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، کلام مقدس، قرآن مجید۔ تیسری چیز کیا دی؟ والمیزان، ترازو، یعنی عدل کا نظام دے دیا۔ یہ سارا کچھ کیوں دیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انصاف قائم کرے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے تمام رسولوں کا جو ہدف ہے وہ نظام عدل کا قیام ہے، فکری طور پر بھی عدل کا قیام، فلسفہ توحید، عملی طور پر بھی عدل کا قیام، اس فلسفہ توحید کا غلبہ ہے جس کو سیاسی اور معاشی اور سماجی عدل کی شکل میں اللہ رب العزت نے سمجھا دیا۔ اور جب عدل کا نظام قائم کریں گے تو جہاد کی ضرورت ہے، تو اللہ نے جہاد کے وسائل دے دیے، لوہا،
اسلحہ اور اس کے تمام تر وسائل، اور پھر معاشی ترقی کے لیے، سماجی ترقی کے لیے بھی لوہے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ نے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بھی رکھ دیا اس میں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ ہماری مدد کے محتاج ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا ان اللہ قوی عزیز، ہم محتاج ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مشن دے دیا، ذمہ داری دے دی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اللہ نے جو وسائل دے دیے ہیں ان وسائل کو اختیار کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل ایسی ہونی ہے، اور اس میں جو رکاوٹ پیدا کریں گے بڑے بڑے مافیاز، شیطانی جماعتیں، ان سے مقابلہ کرنا، ان کو شکست دینا، یہی اللہ کی مدد ہے۔ سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت میں آنا، اور آج کے دور میں وہ سچی جماعت جو اسوہ رسول اللہ پر قائم ہے، اسوہ صحابہ پر قائم ہے، ظالم نظاموں، غلامی کے نظاموں کو ختم کرنا چاہتی ہے، بڑے بڑے جو ظالم طاغوت ہیں ان کے مقابلے پہ آتی ہیں، وہ سچی جماعتیں ہیں۔ یہ ہے رسولوں کی مدد۔ اللہ ان رسولوں کی ترتیب بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، رسول بھیجے، نوحاً، حضرت نوح علیہ السلام، و ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں تھوڑی سی تاریخ سمجھنی ہے ہم نے۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام بھی دوسرے جد امجد۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تو ہر چیز تباہ ہو گئی، طوفان نوح آیا تھا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نافرمان نکلی، ظلم ختم نہیں کیا، انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کی، اعلیٰ فلسفہ توحید کو نہیں سمجھا، تو اللہ کا عذاب آیا، اور اس عذاب میں سب چیزیں تباہ ہو گئی۔ صرف وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت، اور نوح علیہ السلام سے آگے ایک نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جد امجد، دوسرا جد امجد بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو امام انسانیت تشریف لائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تحریک حنیفی کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی قیادت کا آغاز ہوا۔ میرے عزیزو، یہ دو اللہ کے نبی بہت اہم، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، ٹھہرا دیا، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتاب، اور کتاب مقدس، کتاب۔ اللہ فرما رہے ہیں، توجہ رکھیے میرے عزیزو، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی۔ نبوت یعنی وہ حکم، وہ بعثت کا مقصد جو حکومت قائم کرنا ہے، اس کا غلبہ ہے،
اور غلبہ کس چیز پر ہوگا، کس آئین پر ہوگا، کس صراط مستقیم پر ہوگا؟ وہ الکتاب ہے۔ اب تفصیل میں جائیں گے جب، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دیے، اور پھر آپ کی اولاد میں کتابیں نازل ہوئیں، تورات بھی آپ کی اولاد میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے 2 شاخیں آگے چلائیں جو آپ کی اولاد میں سے ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے، دوسری بنی اسماعیل ہے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جن کو اللہ نے انجیل کتاب مقدس دی۔ اور بنی اسماعیل میں جو اللہ کے رسول تشریف لائے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے یہ کلام مقدس قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اب اس کا غلبہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور بین الاقوامی انقلابات لا کر، قومی انقلاب آپ کی زندگی میں آ گئے، بین الاقوامی انقلاب آپ کی جماعت لے کے آتی ہے، جس کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کس لیے آپ تشریف لائے؟ لیقوم الناس بالقسط، اور الکتاب بالبینات، اور الکتاب جو واضح دلائل ہے اس کا غلبہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت کے رسولوں نے یہ کام کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان تمام رسولوں کی اولاد میں اللہ نے ہدایت یافتہ سچی جماعتیں بھی پیدا کی، جن کا تعارف ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت زیادہ ان میں ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ کے ان رسولوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ نافرمان رہے، انہوں نے ظالم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ظلم کا ساتھ دیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ سچی جماعتیں ہر دور میں بہت زیادہ ہوں۔ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، چلتے جائیے پھر۔ تو لوگوں نے تو نافرمانی کی، ہاں جد و جہد کر کے سچی جماعتیں وہ تشکیل دیتے رہے۔ اس لیے سچی جماعت جو تشکیل پائے گی کسی دور میں بھی، وہ محدود ہی ہوتی ہے۔ جب وہ سسٹم ظلم کا ختم کر کے، غلامی کا ختم کر کے انسانوں کو آزادی دلاتے ہیں، تو پھر اس سچی جماعت کے ذریعے سے اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے۔ اور غلبے کا یہاں مفہوم یہی ہے کہ اس کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہوتا ہے، اس کی روح عدل غالب ہوتی ہے۔ اللہ عدل چاہتے ہیں، عدل پسند کرتے ہیں، عدل کا نظام غالب کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسولوں کی جد و جہد ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، آج کے دور میں بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے اس کو۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔